الرحيم ربي يسر ولا توسر وتمم لنا بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم يا ربنا يا ربنا يا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا ربنا زدنا علما وعملا یا ربنا زدنا علما وعملا یا ربنا زدنا علما وعملا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی جان میں، مال میں، ایمان میں، آپ کے رزق میں بہت برکت عطا فرمائے۔ آپ کے ساتھ، میرے ساتھ، میری اولادوں کے ساتھ، میرے گھر والوں کے ساتھ، آپ کے گھر والوں کے ساتھ، آپ کی اولادوں کے ساتھ، میری آنے والی نسلوں کے ساتھ، آپ کی آنے والی نسلوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ عافیت والا معاملہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں ڈھیروں ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے جو ہے تمام کے تمام آنے والی نسلوں سے، اس نسلوں سے اللہ تبارک تعالیٰ اپنا کام لیں اور مومن بنا دے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہماری نسلوں کے اور گناہ کے درمیان، ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان آسمان اور زمین کی مسافت عطا فرمائے، یعنی فاصلے عطا فرمائے۔ یعنی گناہ کرنا ہمیں ایسا لگے جیسے آسمان پہ چڑھنا، اتنا ہی مشکل ہو جائے گناہ ہماری نسل کے لیے اور ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ میرے باطن کی، آپ کے باطن کی، ہمارے ملنے والوں کے باطن کی، ہماری نسلوں کے باطن کی حفاظت فرمائے، دل، دماغ، ایمان اور عقائد کی حفاظت فرمائے۔ یہ وہ دعائیں ہیں جس کو مانگتے ہوئے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیا مانگ رہے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کے ثمرات کو جاری فرمائیں گے تو یاد رکھیں کہ ایک ٹہنی پر ٹہنی چڑھی ہوگی، اتنا پھل آئے گا اس ایمان کے درخت سے انشاءاللہ۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ منہ پھلی کھولی تو اس کے اندر دو منہ پھلیوں کی جگہ 4 منہ پھلیاں نکل آئیں؟ یا آپ نے کبھی اس کو کھولا، انار کو کھولا تو اس میں لبالب بیجا وہ انار بھرے پڑے ہیں، اس میں انار بھرا پڑا ہے اپنے پھل سے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے رزق میں ایسی برکت عطا فرمائے کہ وہ جو ہوتا ہے نا، سے اللہ پاک ڈبل ڈبل پیکٹ عطا فرمائیں۔ اور اکثر میرے ذہن میں کوئی مثال ایسے آ نہیں رہی ہے کہ جیسے، لیکن ہے کہ جیسے ہم کیا کہتے ہیں، کئی چیزوں کے ہم کھولتے ہیں، کور کو اتارتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ اس میں سے ہمیں ہماری توقع سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو، اور اللہ تبارک تعالیٰ جیسے ہم دعا کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہم نے یہ کنک لی ہے، اناج لیا ہے، تو اللہ پاک اس کو اس سے گھن سے بچا لے، کیڑے سے بچا لے۔ اسی طرح دعا کیا کریں کہ اللہ پاک ہمارے تمام اعضائے جسمانی کو اور ہمارے تمام بچوں کے، ہمارے ملنے والوں کے، ہمارے زوج کے، ہمارے میاں کے، اللہ تعالیٰ تمام اعضائے جسمانی کی پور پور کی، جوڑ جوڑ کی عافیت کے ساتھ صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے اتنا مانگے، اتنا مانگے، اتنا مانگے کہ دینے والے کو بھی ہو احساس کہ یہ تو بندہ مانگتا ہی رہے، ہر وقت مانگتا ہے، تو دینے والا بھی دینے پر مجبور ہو جائے۔ تو وہ میرے سے یا آپ سے میں کہوں کہ ایک مثال ہے کہ آپ مجھے آج 2000 روپے دے دیں، کل میں آپ سے کہوں مجھے باجی 500 روپے پکڑا دیں، پھر پرسوں کہوں بھی باجی حالات ایسے 1000 پکڑا دیں، تو آپ نہ میری شکل دیکھتے ساتھی مجھ سے دور بھاگیں۔ کیوں؟ جب آتی ہے کوئی نہ کوئی مطالبہ لے کے آتی ہے، میں کہاں سے لاؤں اتنا کچھ دینے کے لیے؟ تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ہماری شکلوں سے دور نہیں بھاگتے، اللہ تبارک تعالیٰ مزید قریب آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بتا دیجئے کہ میں ان کی شہرت سے زیادہ قریب ہوں، اور جب یہ میری طرف ایک ہاتھ چل کے آتے تو میں ان کی طرف بازو بھر کے آتا ہوں، یعنی ابھی یہ قدم اٹھاتے ہیں، میں 10 قدم اٹھا کر ان سے ملتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ بہت قریب ہیں ہمارے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ کے طرف ہم اگر ایک ہاتھ بڑھائیں گے، ایک ہاتھ، تو اللہ تبارک تعالیٰ پورے کے پورے ہمیں سمیٹ لیں گے،
اس بات کا احساس کرنا سیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ غنی ہے بہت زیادہ، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار میں اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کسی کو بھی دینے سے کمی نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے اس سال میں مثال کے طور پہ 1 لاکھ بیٹے بانٹ دیے یا 10 لاکھ بیٹے بانٹ دیے، تو اب نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں بیٹے ختم ہو گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے خزانے تو بھرے پڑے ہیں اور بڑے بھرے ہی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کبھی نہ کمی آئے گی، نہ ہے، نہ آئی ہے، نہ آئے گی، اور اللہ تعالیٰ کے خزانے کبھی کم نہیں ہو سکتے۔ وہ اللہ ہی کیا، وہ ذات تو پرستش کے قابل ہی نہیں جس کے خزانے کم ہو جائیں، جس کی طاقت کم ہو جائے، جو ضعیف ہو جائے، وہ تو پوجنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ جیسے ازل سے، یعنی جیسے ابد سے تھے ویسے ہی ازل تک رہیں گے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اللہ کی طاقتوں میں کوئی کمی نہیں، اللہ تعالیٰ کے حسن میں کوئی کمی نہیں، اللہ تعالیٰ کی قادر المطلق ہونے میں کوئی کمی نہیں۔ اب یہ ہمارا ہے کہ ہم کس طرح سے اللہ سے مانگتے ہیں، اور اللہ سے ہم کیسے اللہ کو جج کرتے ہیں، یعنی اب ہم اللہ تعالیٰ کو کس طرح سے لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طاقت کہاں جا کے نعوذ باللہ ختم ہوتی ہے۔ تو لیکن اکثر لوگوں کی میں نے سوچ دیکھی ہے کہ جیسے میں کسی سے کہوں نا کہ بھائی آپ اپنے بیٹے کی اتنی برائیاں کریے، نہ کریں، اللہ سے ہدایت مانگے، اینو ہدایت نہیں آنی۔ اچھا نو بچہ نہیں ہوا یا بیٹی نو بچہ نہیں ہوا، میں کہا اللہ سے مانگے، اللہ بیٹا دینے پہ قادر ہے۔ لو 15 سال ہو گئے نا، 16 سال ہو بچہ نہیں ہونا، اللہ جانتا ہے کہ دوسرے لفظوں میں وہ عورت یوں کہہ رہی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ معذور ہے اس بات سے نعوذ باللہ کہ وہ میرے بچے کو ہدایت دے سکے، یا اللہ تبارک تعالیٰ معذور ہے اس بات سے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس بات سے معذور ہے کہ وہ ہمارے بچے کو ہدایت دے سکے، یا کسی بے اولاد کو 15-16 سال کی عمر میں، یعنی 15-16 سال شادی کے ہو گئے، اب وہ کسی بے اولاد کو اولاد دے سکے، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ کے بس کا کام نہیں رہا، اب اللہ تعالیٰ کی طاقت ختم ہو گئی۔ نعوذ باللہ، میں ایک بات بتا رہی ہوں، خدا را یہ والی باتیں کرنا چھوڑ دیں، یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں اور جاہلیت کی باتیں ہیں، زمانے جاہلیت کی باتیں، تو خدا را چھوڑ دیں، زمانہ کی جاہلیت کی باتوں سے کچھ نہیں ملنا۔ اب دیکھیں نا زمانہ جاہلیت میں جب حضرت ابوبکر صدیق تھے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور تھا، حضرت مطلب خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی زمانے جاہلیت میں اس وقت رہ رہے تھے نا، مطلب ان جاہل لوگوں کے ساتھ، کہ جب بارش نہیں ہوتی تھی تو وہ اپنے کسی جانور کی دم میں جو ہے نا وہ ایک ڈنڈی سی لگاتے تھے اور اس کو آگ لگا دیتے تھے۔ اب وہ جانور بیچارے کی دم جلتی تھی، وہ اچلتا تھا، وہ کودتا تھا، تو کہتے تھے یہ بس اللہ تعالیٰ کو سے پانی مانگ رہے، اب یہ اللہ تعالیٰ، یہ پانی اللہ تعالیٰ پانی بھیجیں گے اور اس کی دم کو جو ہے پانی پڑے گا اور وہ ٹھنڈی ہوگی، یعنی یہ بارش مانگنے کا طریقہ۔ اب آپ مجھے بتائیں کیا صحابہ نے بعد میں اس سے رجوع کیا؟ نہیں، اسلام آ جانے کے بعد، ہدایت مل جانے کے بعد، جس کو بھی بارش کی ضرورت ہوئی ہے، جب کوئی ایسا موسم ہوا ہے تو ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہم صیبا نافعا۔ صحابہ بھی 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنی اس کے لیے بارش کی دعا کرتے تھے، اور یہی طریقہ ہوتا ہے، نہ کہ کسی جانور کو اللہ معاف کرے اس کی حالات کو خراب کرنا، اس کو تکلیف دے کر اللہ کو رجوع کرانا۔ اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی رجوع ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی مان جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی ہماری طرف دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا تو آگے ہے کہ وہ کہا کہ دل ہر وقت اللہ کی راہ کے ساتھ وابستہ ہو جائے، ہر وقت جب آپ ذکر کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ سے آپ کا کنیکشن جڑ جائے گا، اور اس میں کیا شک ہے کہ یہ ساری عبادتوں سے افضل عبادت ہے، اس لیے جب یہ حالت ہو جائے تو پھر کوئی عبادت چھوٹ ہی نہیں سکتی، یعنی مثال کے طور پہ آپ ہر وقت رطب اللسان ہیں، ہر وقت پڑھتی رہیں گی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، یعنی اللہ کا استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتوب الیہ پڑھتی رہیں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں کسی اور طرف کا خیال ہی نہیں آئے گا، آپ کے دل میں مناسک ہے، یعنی جو زندگی کے مناسک ہے ان کی طرف ہی رہے گا۔ ابھی میں نے فجر کی نماز پڑھی ہے، اب میں نے چاش کی نماز، اشراق کی نماز پڑھنی ہے، اچھا اشراق کے بعد میں سو جاؤں گی، پھر میں نے چاش کی نماز اٹھ کے پڑھنی ہے، چاش کی نماز کے بعد ظہر کی نماز ادا کروں گی، یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد سے آپ کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ آپ ہر وقت ذکر کر رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں سما گیا۔ اب آپ کو یہ فائدہ یہ ہوا کہ ہر وقت اللہ کی رضا کی فکر پڑ گئی، آپ کو اللہ کے لیے ہر کام کرنا آسان ہو گیا، آپ کے دل میں اللہ کی ایسی محبت آ گئی
جیسے ہمارے کار صاحب کہتے ہیں نا کہ اگر بیوی سے کہا جائے رات کو 2:30 بجے اٹھا کے کہ تیرے سسرال والے آئے ہیں، تو بیوی اور اچھی طریقے سے لحاف اوڑھ کے سو جائے گی۔ میں تو ایک مثال دے رہی ہوں کہ مجھے کیا کر لو جو کچھ کرنا ہے۔ لیکن اگر بیوی کو اٹھا کے کہا جائے بھائی تیری ماں آئی، تیرا بھائی آیا، تیری یا تیری دوست آئی، فلاں تیرا ملنے والی آئی، اور بیوی اس سے بہت پیار بھی کرتی ہے، تو بیوی لحاف پھینک کے دور مارے گی اور فوراً اٹھ کے اسے کھانے پکانے لگے گی اور ان کی خدمت کے لیے تیار ہو جائے گی، اس لیے کہ بیوی کے دل میں گھر والوں کی عزت تھی، محبت تھی، اس وجہ سے۔ چنانچہ جب اللہ کی ہمارے دل اللہ کی یاد سے سج جائیں گے تو ہر وقت ہمارا رجوع خیر کے کاموں کی طرف ہی ہوتا رہے گا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ تم نے قرآن شریف نہیں پڑھا؟ قرآن پاک میں ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، کوئی چیز اللہ کے ذکر سے افضل نہیں ہے۔ حضرت سلیمان نے جس آیت شریفہ کی طرف اشارہ فرمایا وہ 21ویں پارے کی پہلی آیت ہے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے ذکر کو صدقہ اور جہاد اور ساری عبادات سے اس لیے افضل فرمایا کہ اصل مقصود اللہ کا ذکر ہے، ساری عبادتیں اس کا ذریعہ اور آلہ ہیں، اور آلہ ہیں، آلہ یعنی کہ ٹول باکس نہیں ہوتا جیسے، اور ذکر بھی 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک زبانی ذکر، ایک قلبی ذکر جو زبان سے بھی افضل ہے، اور وہ مراقبہ اور دل کی سوچ ہے۔ یہی مراد ہے اس حدیث سے جس میں آیا کہ 1 گھڑی کا سوچنا 70 برس کی عبادت سے افضل ہے۔ یعنی اگر ہم ایک گھڑی بیٹھ کے سوچیں یہ زمین کیسے بنا، یہ آسمان کیسے بنا، ان کا خالق مالک خود کتنا بڑا ہوگا، اس کا خالق مالک خود کتنا قادر ہوگا، جب سے دنیا بنی آسمان نظر آ رہا ہے، جب سے ہم پیدا ہوئے ایک دن بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہمارے اوپر سے آسمان کا سایہ ہٹے یا زمین کا فرش ہٹے۔ کون ہے ان کو قائم دائم رکھنے والا؟ کبھی آسمان کا چونا ہم پہ جھڑا نہیں، کبھی آسمان کے پتھر ہم پہ جڑے نہیں، کبھی آسمان اوپر سے خراب نظر نہیں آیا، آج بد شکلہ نظر نہیں آیا۔ آسمان تو روز ایک نئی کہانی سنا رہا ہوتا ہے۔ آپ جا کر دیکھیں نا، ادھر کا آسمان دیکھیں دائیں طرف کا، آپ کو بالکل آسمانی لگے گا، بائیں طرف کا دیکھیں اس میں ذرا سا سرمئی آسمان لگے گا۔ اللہ کے رنگ، ایک ہی آسمان پہ کتنے رنگ بکھیر دیا اللہ نے۔ اللہ تعالیٰ کا کیسے، اللہ تعالیٰ صاحب قدرت ہیں۔ تو حضرت سہل رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر اللہ کا ذکر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے 7 لاکھ حصہ زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی ہم نے اللہ کے راہ میں پیسے دے دیے اور اس کے بعد ہم اپنے کاموں میں لگ گئے، لیکن اللہ کا ذکر جو ہے ایک قلب جو ہے، اللہ کا ذکر جو ہے یہ 1 گھڑی کا سوچنا 70 برس کی عبادت سے افضل ہے۔ یہ زمین کس نے بنائی؟ یہ آسمان کس نے بنایا؟ یہ دنیا کو کون رن کر رہا ہے؟ بچہ ماں کے پیٹ میں ایک گندے جو ہے مادے سے کیسے تیار ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیسے اتنا خوبصورت بچہ نکالتے ہیں ماں کے پیٹ سے، کس راستے سے، کس طرح سے آسانی سے نکال دیتے ہیں۔ تو تھوڑی دیر کا اللہ کے راستے میں کھڑا ہونا اپنے گھر پر 70 سال کی نماز سے افضل ہے۔ یعنی پھر سے سن لیں، لہٰذا ان احادیث میں کوئی اشکال نہیں، کوئی شک نہیں ہے ان احادیث میں جن میں ان چیزوں کی بہت فضیلت وارد ہوئی ہے۔ یعنی اب اگر آپ کے دل میں آئے کہ جہاد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلت بتائی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے نماز کی اتنی فضیلت بتائی، تو یہاں پر آ کر ذکر کی فضیلت اتنی ہو رہی ہے، وہ بالکل اپنی جگہ صحیح ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ ان کی اہمیت ختم ہو جائے۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ تھوڑی دیر کا اللہ کے راستے میں کھڑا ہونا اپنے گھر پر 70 سال کی نماز سے افضل ہے۔ حالانکہ نماز کو تھوڑی دیر کا اللہ کے راستے میں کھڑا ہونا یعنی، اور حالانکہ نماز جو ہے بالاتفاق افضل ترین عبادت ہے، لیکن کفار کے ہجوم کے وقت جہاد اس سے بہت زیادہ افضل ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اگر ہم دیکھیں نا کہ کون سی عبادت سب سے افضل ہے، تو اس میں ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی افضلیت کو بتا کر ان کی شان کو بتا دیا۔ جیسے آپ کہیں کہ میرے گھر میں ماں کھڑی ہے اور ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، اور باپ کھڑا ہے، باپ جنت کا وسطی دروازہ ہے، بہن میری جوان کھڑی ہے جو کہ جس کے ساتھ میں اچھا سلوک کروں گا تو میری مغفرت کا ذریعہ ہے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ نعوذ باللہ اگر ماں بیمار ہے تو اس وقت سب سے زیادہ توجہ ماں کی طرف دینی ہے۔ آ رہی ہے نا بات سمجھ؟ اسی طرح یہ سب چیزوں کی بڑی افضلیت ہے، لیکن اگر آپ کی اسلامی سرحدوں پر آ کر دشمن دندناتے پھرے
تو پھر اب اس وقت سب کچھ چھوڑ کر سب سے زیادہ افضلیت کس کی ہے؟ جہاد کی۔ اگر 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 جو ہے نماز کا وقت ہو گیا، اذان آ رہی ہے اللہ اکبر کی، تو اور جہاد کوئی ہے وہ نہیں رہا، تو اس وقت سب سے افضل کیا ہے کہ تم نماز جا کے باقاعدگی سے دوامی طور پہ اس میں پڑھو، مسجد میں پڑھو مرد کے لیے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہر چیز کی اپنی جگہ اہمیت ہے، حالات کے سبب اس کی اور اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اب گھر میں بوڑھے ماں باپ ہیں تو جہاد پہ بھی اللہ کے نبی نے ایک مطلب جب ان کو دیکھ ریکھ کرنے والا کوئی نہیں ہے، حضرت اویس کرنی رحیم اللہ نے اللہ کے ہاں درخواست کی تھی، میرے ماں باپ بہت میری ماں بہت بوڑھی ہے اور سارا کام میں کرتا ہوں، اس کو کھلانے کا، پلانے کا، نہلانے کا، دھلانے کا سب کام میں کرتا ہوں، لیکن میری خواہش کیا ہو رہی ہے کہ میں آپ کے پاس آ کر آپ کو ایمان کی حالت میں دیکھ لوں تاکہ میں صحابی بن جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اویس ادھر ہی رہو، اپنی ماں کی، اس وقت تمہارے لیے سب سے بہترین عبادت کون سی ہے؟ ماں کی خدمت۔ دیکھیں نا حالات بدل گئے نا کہ ماں بیمار ہے تو اویس تو ماں کی خدمت کر۔ حالانکہ اگر میں یا آپ ہوتے اور ہمیں پتا ہوتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں زندہ سلامت کھڑے ہیں تو ہمارے پہلی فوقیت ہوتی، ہم چاہے مر کیوں نہ رہے، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر کے صحابی بن جائیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہاں پہ اویس کی ماں بیمار ہیں، اویس کرنی رحیم اللہ کی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اویس اپنے گھر میں رہے اور اپنے گھر میں اپنی ماں کی خدمت کر، یہ تیرے لیے سب سے بہتر ہے۔ اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے کیا جو ہے ان کا اللہ تعالیٰ نے کس قدر جو ہے رتبہ بڑھایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت عمر فاروق سے فرما رہے کہ عمر تیرے دور میں، آپ کے دور میں ایک کرن سے قبیلہ مراد سے ایک شخص آئے گا جس کا نام اویس ہوگا، اس سے اپنے حق میں مغفرت کی دعا کروانا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہ نبی نے یہ بات بتا دی کہ جس نے ماں کی خدمت کر لی، ماں کی دعائیں لے لی، وہ صاحب دعا ہو گیا، اس کی دعا سے حالات چینج ہو جائیں گے۔ تو اس لیے آپ کے سامنے اگر آپ کے ماں باپ موجود ہیں تو خوب خدمت کر لیجئے، اور اگر خدا نہ خواستہ چلے گئے تو اپنی خالاؤں کی خدمت کیجئے، ماں باپ کی سہیلی اور دوستوں کی خدمت کریں، یعنی ماں کی سہیلیوں کی خدمت کریں۔ تو اسی طریقے سے مطلب کوئی آپ کے رشتے دار ہیں، خالہ جان ہیں، کوئی ہیں، ان کی خدمت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ اسلام ایسا کامل اور کامل دین ہے کہ ہمیں سب کچھ اس نے بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بیان کرنے پر نہ رکھے بلکہ اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو اجاگر کرے۔ ابھی تک تو بیان ہی بیان ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ عمل شروع کرائے ہمارا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث تھوڑی سی ذرا سی لمبی ضرور ہے لیکن اتنی مشکل نہیں ہے کہ آپ کے لیے مشکل ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث وہ پیاری بات ہے جو آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ جو ہے پاکیزہ جو ہے لسان زبان سے نکلی۔ البر حسن الخلقی، بر کہتے ہیں نیکی کو، ٹھیک ہے، تو البر حسن الخلقی یعنی نیکی خوش اخلاقی کا نام ہے، خوش خلقی کا نام ہے۔ والاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، نیکی خوش خلقی کا نام ہے اور گناہ وہ کام ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تم یہ پسند کرو، تم یہ نہ پسند کرو کہ لوگ اس پر واقف ہوں۔ یعنی نیکی کیا ہے؟ خوش خلقی کا نام ہے۔ میں نے ایک دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اخلاق والے تھے کہ اما عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا پایا، تو آپ نے فرمایا کہ آپ کے جو اخلاق ہے وہ قرآن کے مطابق ہے، یعنی قرآن آپ کا اخلاق ہے، یعنی پورا کے پورا قرآن آپ کے اندر سے جھلکتا ہے، آپ قرآن کی اس میں بامسمى تصویر ہیں، آپ یعنی یوں سمجھنے چلتا پھرتا قرآن ہے، قرآن کے ایک ایک عمل آپ میں جھلک رہا ہے۔ میں نے آپ کو ایک مثال بھی بتائی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اخلاق والے تھے، ایسے اخلاق والے تھے۔ ایک دفعہ ایک اعرابی آیا اور اس نے بدو کہتے ہیں اس کو، یہ نہیں ہوتے گاؤں کے پنڈ کے جو بیچارے ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں، سمجھدار نہیں ہوتے، مطلب جنہیں اتنا کچھ پتا نہیں ہوتا، تو بدو آیا صحابی رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اس بدو نے کیا کہا، اس بدو نے آ کر نا مسجد نبی کے صحن میں بیٹھ کے نا مسجد نبی میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा एकदम से ना उसको जैसे एक हम मतलब एक मिसाल है, आपके कमरे में आकर कोई पेशाब करने लगे नाउज़ुबिल्लाह तो आप क्या कहेंगी? दफ़ा हो जाओ यहाँ से ये मतलब मैं तो ऐसे ही कहूँगी। तो अल्लाह के नबी ने उनके सबको इशारा कर दिया कि भई खामोश हो जाओ। और अल्लाह के नबी ने बड़े प्यार से कहा इसका पेशाब बंद ना करो। यानी जब पेशाब इंसान कर रहा हो तो एकदम से कोई आवाज़ आई या कोई बात करे तो वो रुक जाता है। तो कहा बंद ना करो। जब वो वो पेशाब करके उठ गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके गले में हाथ डाला मतलब गर्दन में और उससे कहा कि मतलब दोस्त ये इधर नहीं करना चाहिए, ये पाकीज़ा जगह है, ये मस्जिद है, ये अल्लाह का घर है। तो बस इतना सा कहा, उसको प्यार से ये समझाया और सहाबा को इशारा किया कि इस पेशाब को साफ करो, इस गंदगी को साफ करो, इस गलाज़त को। तो सहाबा ने उसको साफ कर दिया। तो बताना मैं ये चाह रही हूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे अखलाक का नमूना थे, ऐसे अखलाक का नमूना थे कि मदीने की जब आपको मक्का में साहिब नबूवत किया, तो बच्चियों को पता चला और औरतों को तो आप परेशान हुईं। बच्चियों ने आके कहा या रसूल अल्लाह हमारी बकरियों का दूध कौन धोएगा? अपना काम तो करते थे, अपनी बकरी का भी दूध धोना शायद कोई मतलब मुझे अब असल में बात चीज़ों का ना हमें तजुर्बा नहीं है। अब बकरी का भी दूध धोना शायद मुश्किल काम होता हो या ताकत का काम होता हो, तो अल्लाह के नबी दूध निकाल देते थे लोगों के बकरियों के दूध के, उनको भर-भर के दे देते होंगे उनके बर्तन को, मतलब कुछ ऐसा ही सिस्टम होगा। तो वो रोने लगी तो अल्लाह मतलब परेशान हुई तो अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं जो हूँ, तो क्या हुआ? मुझे नबूवत मिली है तो क्या हुआ? यानी मैं ही ये काम करूँगा। तो और अल्हम्दुलिल्लाह आप करते थे ये काम। तो यहाँ पर मैंने बताया कि आप इतने अखलाक वाले थे कि आप जो है दुश्मन के साथ भी बहुत ज़्यादा अखलाक से पेश आते थे। कहीं ये नहीं करते थे तूड़-तड़ाक से। अब देखें ना आपके अखलाक ने ये बात गवारा नहीं की कि मेरे चचा जो हैं दुश्मनों की कैद में हैं, चचा अब्बास और उस वक़्त ग़ालिबन अंसार साहबा की कैद में थे। क्योंकि जो मुहाजिरीन हैं वो तो चचा अब्बास को बहुत अच्छी तरह जानते थे। तो बहरहाल लेकिन कैदी कैदी ही होता है। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन पूरी रात नहीं सोई। मतलब कितनी रात गुज़र गई नहीं सोए। भई हज़रत उमर ने पूछा आपको नींद क्यों नहीं आ रही? नींद इसलिए नहीं मारी आ रही कि मेरे चचा कैद में और मैं आराम से सो जाऊँ। यानी आपका देखिए वरना हमारे जैसा कोई होता, हम मुसलमान होते और वो काफ़िर होता और आज वो चाहे हमारा सगा चचा क्यों ना होता, हम तो उससे बदला लेते। कि तुम्हारे वक़्त में तुमने हमारे साथ इतना बुरा किया था और लेकिन लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो रहे हैं कि मेरे चचा जो हैं इस वक़्त वो बहुत मतलब बीड़ियाँ पहनी हुई हैं उन्होंने, उनकी हाथ रस्सियों से बंधे हुए हैं, पैर बंधे हुए हैं और मेरे चचा तो सो ना पाएँ और मैं सोऊँ, ये तो नहीं हो सकता। ऐसा इख़लाक़ था हालाँकि चचा उस वक़्त के अल्लाह ताला मुझे हमें सबको माफ़ कर दे, सिर्फ़ समझाने के लिए कह रहे हैं कि कि उस वक़्त चचा भी उन्हीं लोगों में शामिल थे जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे अबू लहब ने तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो कहते हैं ना गड़े खोदे और वो बुरा भला किया कि जो कोई एक अपने चचा के लिए सगे भतीजे के लिए कभी कर ना करे लेकिन किया लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल सबके लिए कैसे कैसे नरम था हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल बहुत नरम था और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नबी अकरम सल्लल्लाहु चचा के लिए बहुत और यही हुआ हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु उनको लेके आए तो उन्होंने यही कहा कि इनके जो है ना चचा वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं इनके वो बहुत परेशान है अपने चचा की खातिर। तो आप तो उन्होंने कहा ले जाओ हमारी तरफ से इजाज़त है। तो उसके बाद भी आप रास्ते में उनको यही समझा रहे हैं कि चचा आप ईमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश कर देगा। और यहाँ तक कहा कि मेरे जो है मेरे बाप से ज़्यादा मैं खुश होऊँगा कि आप ईमान ले आए। ऐसे उनके जज़्बे बने हुए थे। वरना कोई ऐसा सोचता एक इतना बड़े पाये का मोमिन बंदा और वो कहे कि मेरे बाप से ज़्यादा मुझे इसकी खुशी होगी कि आप ईमान ले आए। तो ये
طریقے جو ہے نا ہمیں سمجھائے جا رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو چینج کریں، کیونکہ اب تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم تو گزرنے کا ٹائم ہے، کہ اب اس دنیا سے گزرنے کا ٹائم ہے۔ تو یہ تمام باتیں جو ہیں ہمیں کیا بتا رہی ہیں کہ ہم جو ہے دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی۔ نیکی خوش خلقی کا نام ہے، اور گناہ وہ کام ہے جو تمہارے دل میں کھٹ کھٹ کے البر بر حسن الخلقی والاسم ما حاک فی صدری کا وکرہتا ان یتلیو تلیا علیہ الناس۔ نیکی خوش خلقی کا نام ہے، اور گناہ وہ کام ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تم یہ پسند ہی نہ کرو کہ لوگ اس پر واقف ہوں۔ یعنی ایک شرابی آدمی کبھی پسند نہیں کرے گا کہ اس کی شراب کا بیت کھلے۔ زانی آدمی چپکے چپکے رات کے اندھیرے میں جا کے زنا کر کے آتا ہے، اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اس کو بیوی کو نہ پتہ چل جائے، میرے بچوں کو نہ پتہ چل جائے، میرے پڑوسیوں کو نہ پتہ چل جائے۔ تو نیکی خوش خلقی کا نام ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک سائل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن خلق۔ اور ایک جگہ حسن خلق کے بارے میں فرمایا گیا کہ اگر تم مال و دولت سے لوگوں کی امداد نہ کر سکو تو خندہ پیشانی اور حسن خلق سے مدد کرو۔ یعنی اگر تم کسی غریب کو مال دولت نہیں دے سکتے تو پھر تم اس کو اس سے پیار سے یعنی اس کو ڈانٹو نہیں، اس کو پیار سے اس سے بات کرو۔ یعنی اگر ہم کسی کی مدد نہیں کر سکتے فائنینشیلی، مالی طور پہ یا بدنی طور پہ یا جانی طور پہ، تو ہم اس کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اور یہ کہ بعض گناہ ایسے بھی ہیں جن کو قرآن حدیث میں صاف طور پہ بیان نہیں کیا گیا، تو اس صورت میں آدمی کیا کرے؟ والاسم ول ول والاسم ما حاک فی صدری کا، اور یعنی وہ کام جو تمہیں کھٹکے، یعنی وہ کام کرتے وقت دل مطمئن نہ ہو، دل میں کھٹکا پیدا ہو، لوگ کیا کہیں گے، اب تو یہ جان لے کہ یہ گناہ ہے، اس کو چھوڑ دے۔ اگر دل مطمئن اور کسی قسم کا دل میں خوف نہ تو اس کام کو کر لے۔ یعنی آپ کو ایک خوبصورت پیمانہ بتا دیا اسلام نے کہ جو کام آپ کو کھٹکے نا کام کرتے ہوئے، جو کام کھٹکے آپ کو کہ یہ کام میں رانگ وے جا رہا ہوں، میں یہ کام صحیح نہ کر رہا ہوں، اس پہ رک جاؤ، اس پہ رک جاؤ۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچپن کی شرارتیں ہیں، لیکن اب وہ شرارتیں یاد آتی ہیں کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ گئے تو انہوں نے کیا کیا کہ میں مطلب بتا رہی ہوں کہ سارے لڑکے لڑکیاں جمع ہو کے جیسے گئے، تو اچھی طرح یاد ہے کہ ان لوگوں نے فروٹ چاٹ کھائی، اور فروٹ چاٹ کھانے کے بعد بوتلیں لی اور اس کے بعد وہاں سے بھاگ گئے۔ ایک بات بتا رہی ہوں۔ تو اور پھر رات کے اندھیرے میں جا کر وہ مارکیٹ کے باہر مارکیٹ کے اندر کسی غریب کی ریڑھی بیچاری بندھی ہوئی تھی، اس میں سے ہاتھ ڈال ڈال کے سیب وغیرہ نکال لیے وغیرہ۔ بچپن کی باتیں یاد آ رہی ہیں تو اس کو بیان کر رہی ہوں۔ تو آپ یقین کریں مجھے آج اس بات پر بڑی جو ہے وہ خوشی ہو رہی ہے کہ مجھے یہ اس وقت جبکہ میں بھی ان میں شامل تھی، یا میں نے کھائے یا نہیں کھائے اس پر کوئی بحث نہیں ہے، مجھے یاد نہیں۔ تو مجھے یہ یاد ہے کہ یہ مجھے بات نا اس وقت اچھی نہیں لگی تھی کہ یہ کام ان لوگوں نے اچھا نہیں کیا۔ سارے لڑکے لڑکیاں مل کر یہ کام کے ان کا چاٹ کھائی، جتنے کی بھی اس زمانے میں تھی پلیٹ میرے وقت میں، لیکن بیچارہ غریب کا اس کو تو نقصان ہو گیا نا، اس کی بوتلیں لے کے بھاگ گیا اس کی چاٹ۔ تو مجھے یہ بات بہت اچھی لگی کہ میرے بھائی نے شاید اسی وقت کہا یا مجھ سے اگلے دن کہا، مجھے اب یاد نہیں ہے نا پوری طرح، لیکن مجھے یہ بات بہت اچھی لگی تھی اس وقت۔ کہتا ہے کہ میں نہ جا کے نا اس کو اتنے پیسے دے آؤں گا، برتنوں کے پیسے بھی دے آؤں گا اور بوٹلز کے پیسے بھی دے آؤں گا اور چاٹ کے پیسے بھی دے آؤں گا۔ یہ بات مجھے نا اس وقت یوں لگا کہ ایک اچھی بھی لگی، اور یہ بھی لگا کہ یہ کہاں سے بیچارہ میرا بھائی اتنا دے گا۔ تو بہرحال لیکن اب مجھے یاد نہیں کہ دیا کہ نہیں دیا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کے دل میں یہ کھٹکے کہ آپ برائی کر رہے ہیں تو سمجھیں آپ کا دل زندہ ہے، مردہ نہیں ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس دل کی آبیاری کرنی ہے۔ زندہ چیز کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے دل کی آبیاری کریں۔ اللہ دل کی آبیاری کیا ہوتی ہے؟ آپ ایسی محفلوں میں بیٹھیں، اللہ کے ذکروں کو سنیں، قرآن کو پڑھیں، موت کا تذکرہ کریں، اور جب موت کو آپ زیادہ یاد کریں گے تو دل کی آبیاری ہوتی ہے اللہ کے حکم سے۔ آبیاری کہتے ہیں پانی دینا، جیسے آپ پودوں کو پانی دیتے ہیں تو پودوں کی آبیاری ہوتی ہے، پودے پھلتے پھولتے ہیں، پودے اور بڑھتے ہیں۔ اسی طرح دل کی آبیاری ہے کہ آپ جو ہے اپنے پودوں کو مطلب اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے تراوٹ دیں، اللہ کے ذکر کی تراوٹ اپنے دل کو دیتے رہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی اور میری اصلاح فرمائے اور ہمیں بھٹکنے نہ دے، ہمیں بھٹکنے نہ دے، ہمارے عقائد کی اور ایمان کی حفاظت فرمائے۔
الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے اپنا کرم کیا اور تقریباً اتنے کوئی سال لگ گیا ہوگا ہمیں اللہ کے حکم سے سورت الانفال کرتے ہوئے، اور اللہ نے سورت الانفال اللہ پاک کے حکم سے ہماری مکمل کروا دی۔ یہ بھی اللہ کا خاص کرم ہے، ورنہ اٹک جاتے تو اٹک ہی جاتے۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ بس یہ محنت اور یہ قبولیت جو ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں ہو جائے، قبول ہو جائے۔ تو اب کیونکہ نومبر سے ہم نے اگلے مہینے سے اگلے ہفتے سے ہم نے نیا کام کرنا ہے، اور نیا کام یہ کرنا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو پہلے دن سے یعنی پہلے صفحے سے شروع کرنا ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ اب اتنی موت ہمیں مہلت دے گی کہ نہیں، 1 سال تقریباً ہمیں ایک سورت پہ لگ گیا۔ تو لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے ان کا بڑا رتبہ ہے کہ احب العمالی اللہ ادوموہا و ان کلّا، اللہ تعالیٰ کے یہاں دائمی عمل کا جو نیکی کا عمل ہو اور دائمی ہو، ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کی وہ بہت زیادہ پسند ہے اللہ کو کہ وہ یہ کر تو رہا ہے، میرا کر تو رہا ہے، چاہے تھوڑا سا کر رہا ہے، کر رہا ہے نا، یعنی یہ کنٹینیوسلی کر رہا ہے، مسلسل کر رہا ہے۔ یہاں پر اس سے پہلے کہ ہمارا وعدہ تھا کہ ہم نومبر میں شروع کرائیں گے، تو نومبر میں ابھی 4-5 دن ہیں، تو ہم پیر سے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے تب تک ہمارے زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں انشاءاللہ تعالیٰ جمع بھی ہو جائیں گے۔ تو آج تھوڑا سا جو ہم نے پڑھا ہے کہ سورۃ الانفال کو کیوں لیا۔ سورۃ الانفال کو اس وقت سب کچھ صورتیں کروانے کے بعد سورہ یاسین، ملک، مزمل، سورہ یاسین، ملک، سورۃ رحمان، کہف، نور، احزاب، یہ ساری صورتیں کروانے کے بعد یہ جو ہے یہ صورت کا انتخاب کیوں ہوا، جبکہ ہم نے پہلے سپارے پہ آنا تھا۔ اس صورت کا انتخاب 7 اکتوبر کے واقعے نے کیا۔ 7 اکتوبر میں جو فلسطین میں حماس نے کیا، تو کچھ لوگ میرے پاس آئے، انہوں نے کہا یہ تو بہت برا کیا ہمارے مطلب فلسطین کے لوگوں نے۔ تو اس پر جو ہے آئے میں نے اس کا انتخاب کیوں کیا، یوں لگ رہا ہے کہ فلسطین کی جنگ سامنے ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی کی جو ہے جنگ بدر یعنی غزوہ بدر بھی سامنے ہے۔ آئیں ذرا دیکھتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ اس میں، اور کہاں سے جا کر کہاں سے یہ صورتیں مل رہی ہیں فلسطین کے حالات کے ساتھ۔ شرعی اصطلاح میں انفال کا مطلب ہوتا ہے وہ مال ہوتا ہے جو جنگ کے بعد دشمن سے حاصل ہو، جس کو مال غنیمت بھی کہتے ہیں۔ مال غنیمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے جو تھا حرام مال سمجھا جاتا تھا، اچھا مال نہیں سمجھا جاتا تھا، اور آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دنیا کا سب سے حلال مال مال غنیمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بہت سے قانون بدل دیے تھے، جس کو میں جمعے کے دن بتا بھی رہی ہوں، اور مزید بھی ایک ساتھ سارے بتاؤں گی انشاءاللہ۔ تو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اس میں کہاں کہاں جو ہے فلسطین کے حالات سے مماثلت ہو رہی ہے۔ مکہ کی 13 سالہ زندگی میں مشرکین نے جو دردناک اور ہوشبہ مظالم مٹھی بھر مسلمانوں پہ روا رکھے، اور مظلوم مسلمانوں نے جس صبر کے ساتھ اور جس استقامت سے یہ 13 برس تک ان کی جو ہے مصائب کو برداشت کیا، وہ دنیا کی تاریخ کا مثال اس میں مثال نہیں ملتی۔ اب ادھر آتے ہیں، 75 سال سے جس بری طریقے سے یہ یہودی غاصب جو ہے آ کر قبضہ کیا، قابض غاصب، انہوں نے کس طرح سے عذاب جان بنائی ہوئی ہے زندگی، ذرا دیکھیں تو صحیح۔ جس لڑکی کو چاہتے تو اٹھا دے کے چلے جاتے تھے، اور ایک ایک بچی کو کتنے عرصے تک کہ وہ بچی سے بوڑھی ہو گئی، انہوں نے اپنی جیلوں میں بند رکھا اور اس کے ساتھ غلط سلوک کرتے رہے، اور جوانوں کو اٹھاتے رہے، اور من چاہی جب چاہے یہ جس بری طرح آپ نے اس رمضان سے پہلے 2 رمضانوں کو نیٹ پہ نکال کے دیکھیں کہ جو تراویح پڑھ رہے ہیں ان کو آ کے باندھ دیتے تھے اور گن فائر کر کے مار دیتے تھے۔ تو صبر و تحمل پھر ادھر چلتی ہوں، مکہ کی زندگی پہ آتے ہیں۔ صبر و تحمل کے امتحان کی آخری حد یہ تھی کہ مسلمان مقدس وقت، مقدس وطن، عزیز و اقارب، اہل و عیال، مال و دولت، سب چیزوں کو خیر آباد کہہ کر خالص اللہ رب العزت کے لیے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے مکہ چھوڑ کے مدینے کے لیے نکل پڑے۔ جب مشرکین کا ظلم اور تکبر اور مسلمانوں کی مظلومیت اور جو ہے بے حد مطلب کسی حد سے گزر گئی،
یعنی اور ان کی بے کسی حد سے گزر گئی، تب ان مظلوموں کو جو کہ مکہ چھوڑنے پر بھی امن حاصل نہ کر سکے تھے، ظالموں سے لڑنے اور بدلہ لینے کی اجازت دی۔ اب مکہ میں مدینہ آ گئے، لیکن آئے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دل دکھانے والی خبریں ملتی، آپ کے لوگوں کے ساتھ یہ وہاں پہ ہو رہا ہے، آپ کے قافلوں کو بھی لوٹا جا رہا ہے جو نکلتے ہیں تجارتی قصد سے۔ تو سن 2 ہجری میں، یعنی اب دوسرا سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ میں تھا، آج وسلم کو معلوم ہوا کہ ایک بڑا تجارتی قافلہ ابو سفیان کی سربراہی میں ابو سفیان لے کر نکلے ہیں، جس کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ابو سفیان ہے۔ قریش مکہ کا کا یہ قافلہ شام کو روانہ ہوا ہے، یعنی شام کی ملک شام گیا۔ ابو سفیان کا یہ تجارتی قافلہ جس میں 60 قریشی، 1000 اونٹ اور 50,000 دینار کا مال تھا۔ تو جب یہ شام سے مکہ کو واپس ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، اور صحیح مسلم کی ایک روایت کے مطابق آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ اس جماعت سے تعارض کیا، یعنی ان کو جانے دیا جائے یا ان کو پکڑا جائے۔ چنانچہ مشورے کے بعد آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم 300 سے کچھ زائد صحابہ کو لے کر جو ہے ان کو پکڑنے کے لیے نکلے۔ چونکہ کسی بڑے مسلح لشکر سے مدبر، یعنی مسلمانوں کو پتا تھا کہ ہم نے کوئی باقاعدہ جنگ تو ہونی نہیں ہے، ہم نے تو صرف 60 لوگوں پر قابو پانا ہے، اس لیے تھوڑا سا سامان جو جس حالت میں تھا نکل گیا۔ جمعیت اور سامان اسلحہ وغیرہ کا زیادہ اہتمام نہیں کیا گیا، زیادہ لوگوں کو جوڑا نہیں گیا، جو اس وقت موجود تھے ان کو لے کے سرسری سامان کے ساتھ، تھوڑے سے سامان کے ساتھ نکل گئے۔ ابو سفیان سردار قافلہ کو حالات کی بنا پہ خطرہ پیدا ہوا کہ کئی مسلمانوں کو کوئی طاقتور دستہ اس پر حملہ نہ کر دے، اس لیے سردار قافلہ ابو سفیان نے مدینہ سے گزرنے والے مکہ کے رستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کیا اور ایک آدمی کو مکہ کی طرف دوڑا دیا کہ وہاں سے مدد لے آئے۔ اس شخص نے مکہ پہنچتے ہی شور مچانا شروع کر دیا کہ اے قریش، اپنے قافلہ تجارت کی خبر لو، تمہارے مال جو ابو سفیان کے ساتھ ہیں خطرے میں ہیں، مجھے امید نہیں کہ تم انہیں پا سکو گے۔ تقریباً 1000 کا لشکر جس میں قریش کے بہت بڑے بڑے سردار تھے، پورے ساز و سامان کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہو گیا، اور جس میں 600 زرہ، اب دیکھیں ان کا سامان نوٹ کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ کتنا کم سامان لے کے نکلے تھے۔ ان میں انہوں نے 600 زرہ پوش، یعنی وہ لوہے کی قمیضیں پہنی ہوئی تھی جس پر تلوار اثر نہیں کر سکتی تھی، اور 100 سواروں کا دستہ بھی شامل تھا۔ یعنی یعنی جتنا بھی تھا نا اس میں سے 600 زرہ پوش اور 100 سواروں کا دستہ بھی شامل تھا، جبکہ مسلمانوں کے پاس جو تھے وہ پیدل سفر تھا اور بہت کم جو ہے سواریاں تھی۔ ان کے پیش نظر صرف یہی کام تھا کہ وہ اپنے قافلے کو بچا لیں، بلکہ وہ اس ارادے سے نکلے تھے کہ اس آئے دن کے خطرے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ یعنی وہ یہ سوچ کر آئے تھے کہ ہم اپنے قافلے کی حفاظت کریں گے ابو سفیان والے، اور ساتھ ساتھ مدینے کی اس طاقت کو کچل دیں گے تاکہ یہ آئندہ کے لیے خطرہ ختم ہو جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقام صغرا میں تھے جب معلوم ہوا کہ ابو جہل وغیرہ بڑے بڑے سردار کفار کے ماتحت مشرکین کا لشکر جو ہے نا وہ بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ اس وقت 2 جماعتیں، آپ نے صحابہ سے کہا کہ اس وقت 2 جماعتیں تمہارے سامنے ہیں، ایک طرف وہ تجارتی قافلہ ہے جو ابو سفیان کا ہے، اور دوسری طرف فوجی لشکر ہے۔ خدا کا وعدہ ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک پر تم کو مسلط کر دے گا، یعنی تمہیں فتح دے گا۔ بتلاؤ اب کس جماعت کی طرف بڑھنا ہے؟ اب کیونکہ قافلے والے بہت کم تھے، تعداد میں بھی بہت کم تھے، سامان لڑائی کا سامان بالکل نہیں تھا ساتھ، تو تجارتی قافلے پر تو صحابہ کی رائے تھی کہ تجارتی قافلے پہ حملہ کرنا زیادہ مفید اور آسان ہے، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رائے سے خوش نہ تھے، اس لیے آپ نے اپنا سوال دوبارہ دہرایا۔ اب صحابہ سمجھ گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور چاہ رہے ہیں۔ اس پر مہاجرین نے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت مقداد نے نہایت رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نہایت پرجوش اور ولولہ انگیز جوابات دیے۔ حضرت مقداد نے اٹھ کر کہا، یا رسول اللہ، جدھر آپ کا رب آپ کو حکم دے رہا ہے اس طرف چلیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ جس طرف بھی آپ جائیں گے، ہم بنی اسرائیل کی طرح یہ کہنے والے نہیں ہیں جاؤ تم اور تمہارا خدا دونوں لڑیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کے ساتھ گئے تو بنی اسرائیل نے قوم عمالقہ کو دیکھا کہ اتنے تگڑے، اتنے لمبے ہیں، اتنے لمبے لمبے ہیں، ہم ان سے نہیں لڑ سکیں گے، تو انہوں نے کہا موسیٰ جا تو لڑ، تیرا خدا لڑ، ہم یہاں بیٹھے۔ یہ قرآن کے الفاظ بتا رہی۔ فرمایا ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جائیں آپ اور آپ کا رب لڑے،
हम कहते हैं आप चलिए हम आपके साथ जानें लड़ा देंगे। हाँ, ये नहीं, बल्कि हम ये कहते हैं कि आप चलिए हम आपके साथ जानें लड़ाएँगे, मगर लश्कर से मुकाबला और लड़ाई के फैसले के लिए अंसार की राय भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालूम करनी चाहिए। इसलिए हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अपना सवाल दोहराया कि हम क्या करें? इस पर अंसार में हज़रत साद बिन माज़ उठे और उन्होंने अर्ज़ किया, शायद हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी राय सुनना चाह रहे हैं। फरमाया, हाँ। इस पर हज़रत साद ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, हम आप पर ईमान लाए हैं, आपकी तस्दीक की है और इस अमर की गवाही दी कि आप जो कुछ लाए हैं वही हक़ है, और हम आप पर जानिसारी करते हैं। हम आपको पुख्ता अहद दे चुके हैं, हम हमेशा आपके होके रहेंगे। या रसूलल्लाह, आप मदीना से किसी और इरादे से निकले थे। अल्लाह ताला ने अब दूसरी सूरत पैदा कर दी, जो आपकी ख्वाहिश है, चलिए, हमें जिससे कहेंगे हम ताल्लुकात कायम कर लेंगे, आप जिससे कहेंगे हम ताल्लुकात तोड़ देंगे और दुश्मनी पे उतर आएँगे। हम हर हालत में आपके साथ हैं। हमारे अम्वाल, हमारे मालों में से जो हिस्सा आपके पास जितना चाहें ले लें और जिस कदर हमको अता करें, और माल का वो हिस्सा जो आप लेंगे वो हिस्से से ज़्यादा अच्छा है और महबूब और पसंदीदा होगा जो आप हमारे पास छोड़ेंगे। यानी जो माल आप लेंगे वो हमें ज़्यादा खुशी देगा, और आप हमको जो हुक्म देंगे हम उसके ताबे हैं। आप हमको जहाँ जाने का हुक्म देंगे हम ज़रूर आपके साथ जाएँगे। कसम है उस ज़ात पाक की जिसने आपको हक़ देकर भेजा। अगर आप हमको समंदर में कूद पड़ने का हुक्म देंगे, हम उससे भी गुरेज़ ना करेंगे, हम समंदर में छलांग लगा देंगे। तो हम में से एक शख्स भी पीछे नहीं रहेगा। हम दुश्मनों से मुकाबला करने को मकरूह नहीं समझते। हम लड़ाई के वक़्त में बड़े साबिर और सच्चे रहेंगे। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमसे आपको वो चीज़ दिखाएगा, जिसको देखकर आपकी आँखें ठंडी हो जाएँगी, आपके सीने में सुकून आ जाएगा। हम और बस अल्लाह के नाम पर हमको लिए ले चलिए, जहाँ लेकर चलना है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब के ये जान-ए-सारा जवाब सुन के निहायत मसरूर हुए और फरमाया, अल्लाह के नाम पर चलो और तुमको बशारत हो, अल्लाह ताला ने मुझसे ये वादा फरमाया है, अबू जहल या अबू सुफियान की 2 जमातों में से किसी एक जमात पर ज़रूर फ़तह और नसरत अता करूँगा। इन तकरीरों के बाद फैसला हो गया और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमा दिया कि तिजारती काफ़िले के बजाय लश्कर ए कुरैश के मुकाबले पे चलना चाहिए। लेकिन ये फैसला कोई मामूली फैसला ना था। एक तरफ सिर्फ 300 से कुछ ज़ायद अफ़राद, जिनमें सिर्फ 2 घोड़े थे और 70 ऊँट, सिर्फ 2 घोड़े। सोचिए, वो 100 घोड़े, यहाँ पे 2 घोड़े और 70 ऊँट से ज़्यादा ना थे। और जिन पर 3-3 4-4 असहाब बारी-बारी से सवार होते थे। सामाने जंग बिल्कुल नाकाफ़ी था, सिर्फ़ 60 हज़रात के पास ज़रहें थीं और दूसरी तरफ कुफ़ार के करीब 1000 लश्करी थे, जिनमें 100 सवार, 600 ज़िरापोश थे। यानी उनके पास 100 घोड़े थे, जिन पे वो अपने-अपने घोड़ों पे आराम से सफ़र कर रहे थे, और 600 उनके पास ज़िरहें थीं, और जबकि मुसलमानों के पास ज़िरहों की तादाद मैंने आपसे बता दी है। अब जो है सब सबाने ज और वो लोग सब सबाने जंग से लैस थे, मगर मोमिनीन सादिकीन समझ चुके थे ये वक़्त जान की बाज़ी लगाने का है, इसलिए अल्लाह के भरोसे पे निकल खड़े हुए और सीधी वो राह ली जिधर से कुरैश का लश्कर आ रहा। अब आते हैं फ़लस्तीन की तरफ ना। फ़लस्तीन के पास क्या है आपको बेहतरीन पता है। आए दिन एक एक हर रोज़ उनके किस कदर 100-100 जनाज़े रुखसत होते रहे। लेकिन उनमें से अल्लाह का शुक्र है, क्या कह रहे हैं? हस्बुनल्लाह, हस्बी अल्लाह, हस्बी अल्लाह, हमारे लिए अल्लाह काफ़ी है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। उनमें से हर शख्स ये कह रहा है, अल्लाह हम आपसे रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन, हम आपसे राज़ी हैं कि आप हमारे रब हैं। अल्लाह पाक, हमारे आपने 2 बेटे ले लिए, हमारे 3 बेटे और मज़ीद हैं। अल्लाह पाक आप हमें वो भी कबूल कर लीजिए। आप देखिए, वो बार-बार कह रहे हैं कि हम ग़ज़ा की ज़मीन के साथ चिमटे में हैं, हम मस्जिद अक़सा को छोड़कर कहीं नहीं जाएँगे। समझ आ रही है? कि हम मस्जिद अक़सा को छोड़ के कहीं नहीं जाएँगे। हम मस्जिद अक़सा को छोड़ के कहीं नहीं जाएँगे। हम ग़ज़ा को छोड़ के कहीं नहीं जाएँगे। हम यहीं में मरना गवारा कर लेंगे। अब आप यहाँ पर देखें कि जब इरादे अल्लाह पर आ जाते हैं तो फिर अल्लाह क्या करते हैं। माह रमज़ान की 17 तारीख़ है और जुम्मे का रोज़ है। एक तरफ से हक़ की जमात और दूसरी तरफ से बातिल की जमात मैदान जंग में पहुँच जाती है बदर के मुकाम पे। बदर के मुकाम जो कि मदीना से सिर्फ़ 80 मील के फासले पर है, एक-दूसरे के मुकाबिल हो गए। दोनों के दोनों खड़े हो गए, एक-दूसरे के मुकाबिल हो गए। तो क्या हुआ? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के आगे हाथ उठाए, फरमाया, ए अल्लाह, ये कुरैश का गिरोह है,
جو تکبر اور غرور کے ساتھ مقابلے کے لیے آ گیا اور 3 گنا سے زیادہ تھے. ہمارے 313 سے بھی کم تھے. ان کے 1000 کفار تھے. اے اللہ پاک، یہ تیری مخالفت کرتا ہے گروہ جو سامنے کھڑا ہے اور تیرے بھیجے ہوئے رسول کو جھٹلاتا ہے. اے اللہ اپنی فتح اور نصرت نازل فرمائیے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا. اے اللہ ان کو ہلاک کر دیجیے. اے اللہ ان کو ہلاک کر دیجیے، ان کافروں کو ہلاک کر دیجیے. اب اللہ تعالیٰ کی مدد کا آغاز ہوتا ہے. اب اللہ نے چیک کر لیا نا، اللہ نے جھنجھوڑ کے دیکھ لیا کون کس کا ساتھ دے گا. میدان بدر میں کفار قریش پہلے پہنچ کر ایسی جگہ پر قابض ہو گئے جو جنگی محاذ کے لیے سب سے بہتر تھی. پانی کے مواقع ان کے کنویں ان کے پاس تھے. مسلمانوں کے حصے میں ریتے والی زمین آئی، ریت کی زمین آئی. اس میں چلنا تک دشوار تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد کا وعدہ فرما لیا. اسی وقت بارش شروع ہوئی جس سے زمین کی ریت جم گئی. تمام اسلامی لشکر نے سیراب ہو کر پانی پیا اور اپنے سب برتن بھر لیے. ادھر کفار کی جانب اسی بارش نے زمین میں اس قدر کیچڑ پیدا کر دیا کہ وہ گر گر جا رہے تھے، ان سے چلنا مشکل ہوا تھا. یہ اللہ کی پہلی مدد آ گئی. پہلی مدد تو یہ آئی نا کہ صحیح طریقے سے فیصلہ کرنے کی توفیق ہوئی. مسلمانوں میں حضرت عبیدہ زخمی ہو گئے. اچھا اب کیا ہوا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسلام کو مرتب فرمایا، صف بنائی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے لیے حضرت سعد بن معاذ کی رائے سے انہوں نے ایک بلند ٹیلے پر ایک جھونپڑی نما کھجور کی شاخوں کی بنا دی تاکہ وہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورے کے پورے میدان کا جائزہ لیتے رہے. الغرض سب صفیں درست ہو گئیں تو پہلے کفار قریش کے 3 بہادر نکلے. مسلمانوں میں حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے. تینوں کافر قتل ہوئے. مسلمانوں میں حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کندھے پر اٹھا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچایا. آپ نے ان کے پائے مبارک سے تکیہ لگا کر ان کو لٹایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروں کو تکیہ بنا دیا ان کا، ان کو لٹا دیا اور ان کے چہرے کا غبار خود دست مبارک سے صاف فرمایا. حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دم توڑتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا میں شہادت سے محروم رہا؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ تم شہید ہو اور میں اس پر گواہ ہوں. جب حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی تو خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر میں اترے اور اپنے دست مبارک سے دفن کیا. یہ امتیازی فضیلت تمام صحابہ میں صرف حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حصہ تھی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر جہاد ایک بری چیز ہوتی، اگر جہاد کوئی فساد کی چیز ہوتی، کیا میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس اہتمام سے کرتے اس کو؟ ارے بھائی، جب تک تم مارے کھاتے رہو گے، پیٹتے رہو گے، اگلا تمہیں پیٹتا رہے گا. جب تم اس کا ہاتھ پکڑ لو گے اور ایک گھونسا اس کو مارو گے نا، اس کو پتہ چل جائے گا کہ آگے کا اگلا بندہ بھی تگڑا ہے اور مجھے بھی اس سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے. سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ بڑی آن اور بڑی شان والے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کو بھی ایک آن اور شان سے رکھنا چاہتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سر اٹھا کر جیو. اللہ تبارک تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ آج ہم سارے کے سارے مسلمانوں کے جتنے بھی لیڈر ہیں اور جتنے بھی حکمران ہیں اسی بات سے ڈرتے ہیں کہ امریکہ ہمیں مار دے گا. لیکن سوچے ذرا، امریکہ اگر سپر پاور ہے تو اللہ رب العزت سپریم پاور ہے. تو یہاں پر بتانا کیا چاہ رہی ہوں کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات روتے رہے. صحابہ ان کو دیکھ رہے تھے. اس وقت آپ نے فرمایا، اے اللہ اگر مسلمانوں کی یہ جماعت ہلاک ہوگی تو پھر زمین میں تیری پرستش نہ ہوگی. دیر تک آپ یہی دعا فرماتے رہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر اٹھا کر آپ کے دوش میں مبارک پہ ڈالی، آپ کے کندھوں پر چادر ڈالی، اور کیونکہ آپ کی چادر رونے سے گر گئی تھی اور پیچھے سے آ کر آپ کی کمر سے چمٹ گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس کافی ہو گیا. بالتحقیق آپ نے اللہ کے حضور میں بہترین بہت الحاج و زاری کی. آپ بہت دیر سے رو رہے اللہ کے سامنے، وہ اپنے وعدے کو ضرور پورا فرمائے گا. الغرض سب سے پہلے ظاہراً اسباب میں صحابہ کی تھوڑی سی جماعت تھی، مگر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کی فوج مسلمانوں کی امداد کے لیے بھیجی اور پہلے 1000 پھر 3000 اور پھر 5000 فرشتے اتارے گئے، کیونکہ اس میں صرف 1000 کا لکھا ہے سورت میں. یہ ترتیب غالباً سورہ آل عمران کی ہے، کیونکہ اس جنگ میں کفار و مشرکین کی امداد کے لیے ابلیس لعین اپنا لشکر لے کر حاضر ہوا.
اس لیے حق تعالیٰ جل شانہ نے حضرت جبریل، حضرت میکائل، حضرت اسرافیل کی سرکردگی میں آسمان سے فرشتوں کا لشکر نازل فرمایا۔ جب جنگ کی شدت ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھپر سے باہر تشریف لائے اور حضرت جبریل نے امی کے اشارے سے ایک مشت خاک لے کے قریش کے لشکر کی طرف پھینکی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما رمیتا اذ رمیتا، کہ یہ تم نے نہیں پھینکی، یہ ہم نے پھینکی۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خاک کی جو ایک مشت تھی، ایک مٹھی میں بھر کے پھینکی تھی، وہ اچھالی اللہ کے کہنے پہ، اور صحابہ کو آپ نے حکم دیا کہ یک بارگی کفار پر حملہ کرو۔ خدائی کو معلوم ہے کہ اللہ کو معلوم کہ اس مشت خاک میں، ایک مٹھی بھر خاک میں کیا تاثیر تھی کہ اس کے پھینکنے سے کفار کا لشکر سارا کے سارا بوکھلا کیا، ڈر گیا، اور کوئی کافر و مشکل لشکر میں ایسا نہ تھا جس کی آنکھ، ناک اور منہ میں یہ مٹی نہ اللہ نے پہنچائی ہو۔ کفار آنکھیں ملنے لگے، ہر شخص پریشان تھے کہ کہاں جائے، کدھر جائے، اور کفار کے بڑے بڑے سردار بہادر اور جاں باز کے قید اور قتل ہونے لگے، اور مسلمان خدا کے دشمنوں کے قتل کرنے اور گرفتار کرنے میں مشغول ہو گئے۔ بالآخر حق تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عنایت فرمائی، اور قریش اپنے سارے غرور اور تکبر کے باوجود ان بے سر و سامان فدائیوں کے ہاتھوں بری طرح شکست کھا گئے۔ کافروں کے بڑے بڑے 70 سردار مارے گئے، 70 ہی قید ہو گئے۔ مسلمانوں میں کل 14 صحابی جام شہادت نوش فرما گئے۔ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نمال غنیمت نہ کشور کشائی، دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اللہ کی محبت میں اتنی لذت ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمارے بھی چھری پھر گئی۔ اب آگے جن میں سے 6 مہاجرین میں سے تھے، 8 انصاری میں سے تھے، اور انصار پھر بازی دے گئے۔ قریش کے بڑے بڑے سردار جو اسلام کے سخت مخالف تھے، سب اس مارکے میں ختم ہوئے، اور ان کا ساز و سامان غنیمت میں مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ تو پیاری بچیوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ لڑائی ختم ہوئی تو آپ جناب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر پوچھا، اس گڑھے کی طرف گئے جس میں ایک کھائی پتہ ہے، 2 پہاڑوں کے درمیان جو ڈیپتھ ہوتی ہے نا، یعنی جو نیچے گہرائی ہوتی ہے، اس کو کھائی کہتے ہیں میرے خیال میں۔ تو اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چلے گئے، اور آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو بخوبی پتا تھا کہ یہاں پر کفار قریش نے اپنے تمام کے تمام مردوں کو پھینکا ہے۔ تو آپ کو پتا تھا کہ یہ 70 مردود ادھر پڑے میں اس کھائی کے اندر، بجائے انہیں دفنانے کے انہوں نے پھینک دیا۔ یہ ہے ان کی کفار کے ہاں اپنے بندوں کی عزت۔ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھائی کے قریب اس دونوں پہاڑوں کے درمیان جگہ پر آ کر دونوں ہاتھ اپنے ایک طرف منہ کے دائیں طرف رکھا اور ایک بائیں طرف رکھا، اور زور سے آواز دی کہ ابو جہل۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے 3 دفعہ فرمایا ابو جہل، اور اس نے کہا جی، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تو اللہ کے وعدے کو سچا ہوتا دیکھ رہا ہے؟ تو اس نے 3 دفعہ یہ کہا کہ یا رسول اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے وعدے کو سچا ہوتا دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ کی، میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ یعنی اتنا سب کچھ کرنے کے بعد اس نے اگر یہ دیکھ کر سمجھا کہ اللہ کا وعدہ سچ ہے تو کیا، اب تو جہنم ہی اس کا مقدر ہے، اور آج بھی جہنم ہے، اور کل بھی اس کے لیے جہنم ہے، اور آخرت میں بھی جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کہا سنا، اب یہ اس کا ایک جو ہے لب لباب ہے، اور جو آپ تک پہنچا رہی ہوں صرف اس وجہ سے کہ اگر آپ کو توکل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ پر، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے مدد آنی ہی آنی ہے۔ جس بندے نے اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کر دیے، اور اپنی ذہن میں سازشیں بنانی ختم کر دی، اور اپنے ذہن کو پریشان کرنا ختم کر دیا، اور اپنی طور پہ کوشش کرتا رہا، اور اللہ سے مدد مانگتا رہا، اللہ سے پہلے مدد مانگی پھر کوشش کی، پہلے مدد مانگی پھر کوشش کی، جیسے میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس تستغیثونا کے نام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے تم فریاد کر رہے تھے، تم سارے کے سارے مجھ تک آواز پہنچ رہی تھی، اب میں تمہاری مدد کے لیے کھڑا ہو گیا۔ یاد رکھیں، بات آخری کرتی ہوں، اللہ رب العزت وہ بادشاہ ہیں، وہ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، وہ آقاؤں کے آقا ہیں، وہ مالکوں کے مالک ہیں، جن کو ہم ذرا سے 2 آنسوؤں سے منا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت تو بہت جلدی مان جاتے ہیں، وہ اب بھی تم کو چاہتے ہیں، وہ اب بھی مان جائیں گے، وہ اب بھی تم کو چاہیں گے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اللہ کو منا لیں، اللہ سے دعا کریں کہ ہمارے اندر جو دل کی سختی ہے وہ ختم ہو،
ہمیں اللہ نیک بنائے۔ بہت سے لوگ میرے جیسے ایسے ہیں جو نیک بننا چاہتے ہیں، لیکن حالات کے تحت بعض دفعہ ایسی حرکتیں ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ قلوب کے اندر جھانک لیتا ہے، اور اللہ کو پتا ہے کہ نیکی کس کے اندر ہے۔ اللہ اللہ ہر اس بندے کو اپنے ساتھ جوڑتا رہا، اپنے نبی کے ساتھ، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی نیکی کی رمق دیکھ لی۔ تو خدا را یہ دنیا ہے، دنیا کو دنیا ہی سمجھیں، پتہ نہیں کس وقت یہ آنکھیں بند ہو جائیں۔ اس سے پہلے اپنے اپنے معاملات کو صحیح کریں، جہادی تنظیموں جو صحیح کر رہی ہیں ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں، ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کریں، ان کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں، اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے دعا کریں۔ اگر میں اپنے اعمال آپ کو بتا دوں کہ فلسطین کے لیے دن اور رات کی میری کیا پڑھائی ہے، تو آپ یقین کریں شاید مانیں نہ، ٹھیک ہے؟ تو میں بھی آپ کو یہ کہتی ہوں کہ جیسے آپ کو اپنے بچے کی، اپنے میاں کی فکر ہے، اس کی جاب کے لیے، اس کی ترقی کے لیے، اس کے پاس ہونے کے لیے، اس کی صحت کے لیے، اس کی تندرستی کے لیے دعا فرما رہے ہیں، ایک اور دعا کو شامل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مجاہدین حماس کی مدد فرمائے، اور اللہ پاک اس کے ساتھ ان کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے میرے پیارے اللہ، ہمارے تمام کے تمام فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما دیجئے۔ اے اللہ پاک اپنے حبیب کے طفیل میں ان کو اکیلا نہ چھوڑیے۔ اے اللہ پاک یہ 1 سال ہو گیا، اور 1 سال میں آج ہی کوئی ایسی گھڑی آئی ہو، یعنی 1 سال میں شاید ہی کوئی دن ایسا ہو جس میں اللہ پاک آپ کے حضور سر بسجود ہو کے دعا نہ مانگی ہو۔ اے اللہ پاک کتنے لوگ دعا کر رہے ہیں، اے اللہ پاک بارگاہ الہی میں قبول فرمائیے، حق المبین، فتح مبین عطا فرمائیے۔ آپ نے فرمایا نا اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اے اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں آج پھر کہہ دیجئے فلسطین کے لیے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ ہمارے مسلمان بہن بھائی جہاں بھی ہیں، جس جگہ بھی ہیں، اور جو لڑ رہے ہیں، جس طرح سے بھی لڑ رہے ہیں، اللہ ان کی مدد فرمائیے، ان کی مدد فرمائیے، ان پر رحم فرمائیے، ان پہ کرم فرمائیے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے۔ بس آپ ہم سے راضی ہو جائیے، بس آپ ہم سے راضی ہو جائیے۔ یا اللہ پاک اگر آپ ہم سے ناراض ہیں تو ہم آپ کو منانے کے لیے آ گئے، آپ ہم سے مہمان جائیے۔ تمام بے اولادوں کو اللہ نیک نرینہ اولاد عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک، یا اللہ پاک آپ کے لیے اولاد دینا کیا مشکل ہے؟ اے اللہ پاک جو اولاد مانگ رہے ہیں ان کو اولاد عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ پاک جو اولاد سے بہرہ مند ہو چکے ہیں اور ان کو اولاد مل گئی ہے، اے اللہ پاک، اور جو اب ماشاءاللہ سے ہر طرح سے اس میں جو ہے مالا مال ہو چکے ہیں، ان پر رحم فرمائیے، اور جو اولاد کی طرف دیکھ رہے ہیں ان کو صاحب اولاد فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے۔ یا اللہ روشان کو، ثانیہ کو، مریم کو، مہرون نساء کو، اہلیہ عمران کو، سنبل، فاخرہ، بابر، ماریا، انس، سمیرہ، فیصل، ختیجہ، سونیا، عائشہ، ڈاکٹر انم، ان کو نیک نرینہ اولاد انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اور خیریت سے دیجیے۔ امت محمدیہ سسٹم کی تمام بیٹیوں کے لیے جو کہ نکاح کے قابل ہیں، بیٹوں کے لیے جو نکاح کے قابل ہیں، حفصہ، فاطمہ، جویریہ، سدرہ، سبحانہ، حفصہ، سجاد، زینب، منتہا، بینی، شفیفہ، بنات سرور، فخر، عبد المتین، سعدیہ، نظام، ان کی بہن سدرہ، اور اس کے گھر میں تمام بچیاں آمنہ، نمرہ، ان کی شادیاں بہترین اور اچھی جگہ فرمائیے۔ فریال، عائشہ، سحر، ان کی مشکل کو اب آسان فرما دیجئے، ان کے لیے دنیا میں بھی جنت، آخرت کے لیے وسیع جنت عطا فرمائیے۔ تمام علماء اسلام، مفتی حسن صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، فضل الرحیم صاحب، پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب، حضرت جی، ندیم بھائی، عمیر، نازیہ، اندلیب، اہلیہ حسین، ان کی بہنیں اور ان کے میاں، ان کے والد صاحب، عیشا، معظم، عادل، شزا، نعیم، ریحانہ، عثمان، عزیز، زارا، فاطمہ، ریمشا، دانش، صاحب، طاہرہ، مختار عالم، عالیہ، رضوان الہی، اور اہلیہ دانش کے والدین کو پر رحم فرما دے، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔
ڈاکٹر ہمنا فاطمہ عائشہ عبداللہ اور تمام یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ان کو ان کے بچوں کو دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں 100% نمبروں سے کامیابی دیجیے۔ اہلیہ اعظم اہلیہ رفیق مفتی ضیاء الدین صاحب عامر بیٹی انم ان کو جو ہے بہترین گھر عطا فرمائیے۔ اپنا گھر احمد نواز محمد عمر محسن عمیر ان کو بہترین روزگار عطا فرمائیے۔ حماد صالح ہمنا احمد افسر فاطمہ کو اللہ پاک اور جتنے لوگ یہاں بیٹھے سن رہے ہیں ان سب کو ان کی اولادوں کو ان کی قیامت کی صبح تک آنے والی نسلوں کو صاحب ایمان فرمائیے، صاحب قرآن فرمائیے، صاحب نماز فرمائیے۔ ہم سب کے بچوں کو ہم سب کو اللہ پاک قاری قرآن، صاحب قرآن، عامل قرآن، حامل قرآن، عالم قرآن، ناشر قرآن، صاحب قرآن بنائیے۔ ہم سب پہ رحم فرمائیے۔ اس سال ہم کو زیارت حرمین شریفین کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک مسلمان کہیں جہاں کہیں ہیں، بوسنیا میں، چیچنیا میں، صومالیہ میں، برما میں، شام میں، سیریا میں، عراق میں، افغانستان میں، کشمیر میں، فلسطین میں، یا اللہ پاک انڈیا میں بھی یا اللہ تمام مسلمانوں پہ اپنے کرم کر دیجئے، ان کی عزتوں کو محفوظ فرما دیجئے، ان کو غلبہ خاص ایمان کے نور کے ساتھ عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاکستان کے حالات بدل دیجئے، پاکستان کی میں مہنگائی، پاکستان اور دنیا سے مہنگائی بے حیائی کو غارت فرمائیے۔ یا اللہ پاکستان ایک ایک پاکستانی کو، ایک ایک مسلمان کو ہدایت عطا فرمائیے، مومن بنائیے۔ ہر طرح کی ان کے گناہوں کے درمیان میں زمین اور آسمان کا فاصلہ فرمائیے، اور پاکستان کو اللہ پاک ہر طرح کی ترقی سے اسلامی اور اخلاقی معاشی ترقی عطا فرمائیے، اور پاکستان میں اللہ بجلی کو اور پیٹرول کو بہت سستا فرما دیجئے، پاکستان کو نیک حکمران عطا فرما دیجئے، ہم سب پہ رحم فرما دیجئے، اس میں میٹنگ میں برکت عطا فرما دیجئے۔ ہمارے اس کو بخوبی اور بڑے اچھے طریقے سے جو ہے اس کو شروع کروائیے اور اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کچھ ٹائم کا رد و بدل ہونا ہے، دعا کریں کہ بہترین طریقے سے بہترین فیصلہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔